بن الأصقع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم فأدرکہ کان له کفلان من الأجر فإن لم يدرکہ کان له کفل من الأجر۔ حضرت محترم حضرت وائلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو آج جو ہم حدیث سن رہے ہیں یہ حدیث متصل ہے۔ یہ حدیث کی اقسام ہیں، حدیث متصل ہے، پھر حدیث حسن ہے، پھر حسن لذاتہ ہی ہے، پھر حسن لغیرہ ہی ہے، اچھا پھر حدیث موقوف ہے، پھر حدیث مرسل ہے، پھر ان کے درجات ہیں۔ تقریباً یہ کم و بیش 30 کے قریب اقسام ہیں۔ اچھا ان 3 اقسام میں 29 اقسام حدیث کی ایسی ہیں جن سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے، جن سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ کوئی مسئلہ اخذ ہو رہا ہے تو مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے، کوئی شرعی فتویٰ اس سے اخذ ہو رہا ہے تو شرعی فتویٰ جاری کیا جا سکتا ہے۔ فرق یہ ہے کچھ احادیث کی اقسام وہ ہیں جن سے حلال و حرام ثابت ہوتا ہے، کچھ احادیث کی اقسام وہ ہیں جن سے جواز اور حلت ثابت ہوتی ہے، حلال و حرام ثابت نہیں ہوتا۔ یہ درجہ ہے، اور آج کل ہر بندہ کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے جی، یہ حدیث ضعیف ہو گئی۔ اور میرے بھائی آپ کو پتہ ہے یہ ڈائریکٹ جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ حدیث ضعیف ہے جب تک کہ آپ اقسام کا تعین نہ کریں۔ اچھا پھر حدیث ضعیف پہ آ جائے تو اس میں حدیث مرسل ہے، حدیث معضل ہے، حدیث مقلوب ہے، یعنی کئی اقسام ہیں۔ تو حدیث جس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، یا بیان اگر کوئی کرے تو بتانا پڑے گا کہ اس حدیث کس درجے کی ہے، وہ ہے حدیث موضوع، جس کے اندر سند میں کوئی گڑبڑ ہوگی، اس کے متن میں کوئی گڑبڑ ہوگی، ان کے جو ہے الفاظ میں کوئی گڑبڑ ہوگی، ان کے معانی اور مفہوم میں کوئی گڑبڑ ہوگی، وہ حدیث موضوع کہلاتی ہے۔ حدیث موضوع کسی بھی معاملے میں آپ بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی بندہ مثلا میں کوئی حدیث موضوع بیان کر رہا ہوں تو میں لوگوں کو بتاؤں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث موضوع ہے، حدیث موضوع ہے، اس کا کوئی ایتھنٹک ثبوت نہیں ہے، اور میں وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف بھی منسوب نہ کروں۔ کیوں کہ اگر جھوٹ ہے تو نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہاں پر ہر وغیرہ وغیرہ نتھو خیرہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو کیا جانتا ہے یہ حدیث ضعیف کو؟ اچھا پھر یہ کہاں سے ثابت ہے کہ حدیث ضعیف سے مسائل ثابت نہیں ہوتے؟ مسائل ثابت ہوتے ہیں حدیث ضعیف سے۔ بھائی جو متنازع ہے نا وہ حدیث موضوع ہے، حدیث ضعیف تو متنازع ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا یہ حدیث جو ہے متصل ہے۔ اب متصل السند جو حدیث ہے اس کے بھی 5 شرطیں ہیں، اس کے بھی 5 شرطیں ہیں۔ اگر وہ 5 شرطیں پائی جائیں گی اور ان شرائط 5 پر وہ پوری اترے گی تو وہ ایتھنٹک بھی ہوگی، متصل السند بھی ہوگی، اس کو نبی کا فرمان آنکھ بند کر کے کہنا بھی جائز ہے، اور اس سے ہر مسئلہ اور ہر چیز پیش کرنا ثابت کرنا بھی جائز ہے۔ کہہ کا نہیں پتا جی بیٹھے جی حدیث ضعیف، اب تو کیا جانے یار حدیث ضعیف کو؟
جس کو دیکھو جی حدیث ضعیف ہے. کمال ہے یار. تو میں بتا رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من طلب العلم، جو طلب علم کے لیے نکلا، فادرکہ، وہ پڑھنے کے لیے گیا تھا پڑھ بھی لیا، حفظ کرنے کے لیے گیا تھا حفظ کر بھی لیا، عالم بننے کے لیے گیا تھا عالم بن بھی گیا، تجوید اور قرات پڑھنے کے لیے گیا تھا تجوید اور قرات بھی پڑھ لی، فقیہ اور مفتی بننے کے لیے گیا تھا وہ بن گیا. تو حضور نے فرمایا کان لہ کفلان من الاجر، خدا کی بارگاہ سے اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل اجر ملے گا. ایک یہ محنت کا ثواب، کوشش کا ثواب، دوسرا اس نے علم حاصل کر لیا، جس مقصد کے لیے نکلا تھا وہ مقصد پا لیا، یہ ڈبل ثواب ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يُدْرِكْهُ، یہ غریب چلا تو تھا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن کوئی مصیبت سامنے آ گئی، اور یہ چلا تو تھا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن کوئی سانحہ، کوئی حادثہ ہو گیا، علم حاصل نہ کر سکا. اس کا ارادہ علم حاصل کرنے کا تھا، اس کی نیت حافظ بننے کی تھی، اس کی نیت عالم بننے کی تھی، لیکن کسی وجہ سے یہ عالم نہ بن سکا، عالم نہ بن سکا، حافظ نہ بن سکا، قاری نہ بن سکا. میرے حبیب فرماتے ہیں کان لہ کفل من الاجر، اللہ کی بارگاہ سے تب بھی اس کو ایک ثواب ملے گا. اللہ ہمیں علم کی طلب میں اور علم کے حصول کے لیے ہمیں اور اپنی اولادوں کو آپ جو ہے آگے بڑھائیں یار. ہم نے پتہ نہیں اپنا پیسہ اپنی دنیا کہاں انویسٹ کر رہے ہیں. دین پر لگاؤ بھائی، خدا کی قسم ایک پائی پائی کا حساب ملے گا اور اجر ملے گا خدا کی بارگاہ میں سے. واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ اللہ اتنا نہیں دے گا جتنا تم دو گے، اللہ اس سے بڑھا کر عطا کرے گا. اسی طرح اعتکاف بھی جو ہے نا، یہ بھی علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ. آپ احباب اعتکاف میں تشریف لائیں. اللہ ہمارا درس قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.